السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شام مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، محمد فیضان صاحب سوال کرتے ہیں، مسجد میں نمازیوں کے درمیان مٹھائی تقسیم کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ جی ہاں، مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر مٹھائی مسجد کے پیسوں سے نہ خریدی گئی ہو اور مٹھائی تقسیم کرنے کی وجہ سے مسجد کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو اور نہ ہی شریعت یا سنت کا حصہ یا ضروری سمجھ کر مٹھائی کو تقسیم کیا جا رہا ہو، تو پھر تلاوت قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر یا رمضان المبارک میں ختم قرآن مجید کے موقع پر شیرینی اور مٹھائی تقسیم کرنا یہ جائز ہے۔ سلطان احمد صاحب کا سوال ہے، کیا عورت کے لیے سسر، دیور اور جیٹھ سے پردہ ہے یا نہیں؟ محرم اور غیر محرم کی پہچان یہ ہے کہ جن عورتوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ محرم ہیں، اور جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے وہ غیر محرم ہیں، اور محرم سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ کرنا واجب ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سسر کا، تو چونکہ سسر کے لیے اپنے بیٹے کی بیوی یعنی بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس لیے خاتون کے لیے اپنے سسر سے پردہ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دیور کا، تو چونکہ دیور کے لیے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد یا کسی وجہ سے اس کا بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد دیور کے لیے اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیور کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی بھابھی سے پردہ کرے، اور یہی حکم جیٹھ کا بھی ہے۔ ابو ظفر صاحب کا سوال ہے، بعض لوگ ضاد کو ضا اور بعض دال پڑھتے ہیں، اس مسئلے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور نماز میں پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، صاد کے بعد جو زاد آتا ہے اس کا مستقل مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، لہٰذا زاد کو ارادے کے ساتھ قصداً زا پڑھنا یا یہ کہ دال پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دونوں کی ادائیگی میں تمیز نہیں کر پا رہا ہے، یا یہ کہ صحیح معنی میں زاد کو اس کے مخرج سے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو پھر ذات کو ذا پڑھنے سے یا دال پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ جو آدمی ایسا ہو اسے چاہیے کہ وہ مشق کرتا رہے تاکہ وہ صحیح معنی میں صحیح مخرج سے ادا کرنے پر قادر ہو جائے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا بال اور ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی پہلے سے باوضو ہو اور وضو ہونے کے بعد وہ آدمی اپنے جسم کے کسی حصے سے بال کاٹتا ہے یا یہ کہ ناخن کاٹتا ہے، تو بال یا ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بال یا ناخن کاٹتے ہوئے خون نکل جاتا ہے تو اس خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، صرف بال یا ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ بال اور ناخن کاٹنا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ تو یہ ہیں کہ پیشاب کی وجہ سے یا پاخانے کی وجہ سے یا منہ بھر کر قے ہو جانے کی وجہ سے یا ری کے خارج ہو جانے کی وجہ سے یا ٹیک لگا کر سونے کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس میں بال اور ناخن کاٹنا شامل نہیں ہے، لہذا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امجد بھائی پاپڑی سے معلوم کرتے ہیں، کیا عدت میں بیٹھی ہوئی خاتون کا اپنی بہن کی سوکن کی اولاد سے پردہ ہے یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اس خاتون کا اپنی بہن کی سوکن کی اولاد سے پردہ ہوگا، چونکہ اس کی بہن کی جو اولاد ہے وہ تو اس کے بھانجے ہیں اور بھانجوں سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن دوسری جو خاتون ہے یعنی اس کی بہن کی جو سوکن ہے اس کی اولاد اس کے لیے غیر محرم ہے، لہٰذا ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ محمد حارث جمالی صاحب سوال کرتے ہیں، اشہد کے معنی کیا ہیں اور نام رکھنا کیسا ہے؟ اشہد کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینے والا، حقیقتوں پر نظر رکھنے والا۔ یہ معنی درست ہے، لہٰذا یہ نام رکھا جا سکتا ہے، اس نام کے رکھنے میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا ہر مرتبہ تیمم کے لیے الگ مٹی ہونا ضروری ہے یا نہیں؟
یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مرتبہ تیمم کے لیے مٹی کا الگ ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ جب آدمی تیمم کرتا ہے تو تیمم کرنے کی وجہ سے آدمی کی ناپاکی وہ مٹی میں منتقل نہیں ہوتی ہے، لہذا ایک ہی مٹی سے کئی بار بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اور ایک ہی مٹی سے کئی لوگ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب پانی استعمال کر لیا جائے تو وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے۔ اب وہ پانی تو پاک ہوتا ہے لیکن اس پانی کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لہذا پانی کا مسئلہ الگ ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔